سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. پاک و منزہ ہے خدا کی ذات ان صفات سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ اما یصفون، ان اوصاف سے خدا کی ذات منزہ تر ہے، پاک اور منزہ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے خدا کے وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، صرف انہیں حق ہے خدا کی توصیف کرنے کا. یہاں پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے علامہ طباطبائی نے، صاحب المیزان نے، تفسیر المیزان میں جملے علامہ طباطبائی کو تصور ہو گئے. خداوند اس آیت کے ذیل میں عز و جل بندگانی دارد کہ ایشون را برائے خود خالص کر دے، کیونکہ مخلص کا ہے نا کہ اللہ نے ان بندوں کو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ خالص کر لیا ہے. الا عباد اللہ المخلصین، کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ خالص کر لیا ہے. یعنی اس خالص کیے جانے میں ان کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے، اور خدا نے اپنی ان کو شناخت کروائی ہے اور اپنے علاوہ ہر چیز کو ان سے دور کر دیا ہے، خالص کر لیا ان کو اپنے لیے. وہ صرف خدا کو پہچانتے ہیں. اگر خدا کے علاوہ کسی کو پہچانتے بھی ہیں تو خدا کے ذریعے پہچانتے ہیں. اگر یہ لوگ خدا کی توصیف کریں، یہ لوگ خدا کے اوصاف بیان کریں، تو وہ اوصاف ایسے ہوں گے جو اللہ کی کبریائی کے ساتھ سازگار ہیں، ان کو حق ہے. یہ لوگ ہیں فقط خدا کی صفات بیان کرنے والے. ہمارے ذہنوں میں کیسا خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ یہ بہت عام ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ہزار خیال آتے ہیں. کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی ذہن ادھر. ہم اسیر ذہن ہوتے ہیں، اپنے ذہن کے جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، اس کے اسیر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ہوتی کہ کون ہم سے گفتگو کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جس کی بندگی اور عبادت کرنی ہے اس کی معرفت اور شناخت حاصل کی جائے. جتنا جتنا معرفت اس کی شناخت کا درجہ بلندتر ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. وَإِلَّا آپ دیکھیں لوگ ہیں دنیا میں اللہ اکبر کہہ کے بندے کو مار دیتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. یہ کس کو انہوں نے کہا اللہ اکبر؟ دنیا میں قتل و غارت گری آپ دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی دہشت گرد گروپ بنے ہوئے اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. کربلا معلیٰ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے وہ نماز جماعت پڑھتے تھے، اذان دے رہے تھے کربلا میں. وہ کس خدا کی عبادت کر رہے تھے؟ کون سا خدا تھا ان کا؟ اپنا اختراع شدہ، اپنا بنایا ہوا، اپنی ذہنی اختراع. لہذا خدا کی طرف سفر و سیر و سلوک بغیر معرفت کے مفید نہیں ہے یا کم مفید ہے. کہ انسان اپنے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لی، کیا کہتے ہیں جی یہ مجزی ہے، آپ کا عمل ادا ہو گیا ہے، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہے. کیا خدا نے قبول بھی کی ہے؟ نماز کا آپ نے شرائط کے ساتھ پڑھ لی، باٹم لائن موجود ہے. بے شک ذہن میں ہزاروں خیال ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن کیا وہ ادا ہوگی ہے؟ لیکن کیا وہ قبول بھی ہوئی ہے؟ یہ بہت عام بات ہے. ایک دوسرا راستہ ہے علماء نے جو بیان کیا ہے تربیت کا، وہ اس طرح سے ہے کہ انسان پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے طوطے کو سکھا دیا بولنا، وہ بولتا رہے گا. باہر سے آپ نے اس کے اوپر چیزیں لگائی ہیں، باہر سے چڑھائی ہیں اس کے اوپر، یہ رنگ باہر سے آیا ہے. جیسے دیوار اور باہر سے سفیدی لگا دو، یہ اتر بھی جاتا ہے. ایک دوسرا طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جو فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، نیکیاں اچھائیاں ہیں، اس کے اندر سے جیسے چشمے سے کوئی شے پھوٹتی ہے، اس کے اندر سے پھوٹیں، اس کے فطرت کے چشمے سے پھوٹیں. اگر اس طرح سے یہ فضیلتیں اس کے اندر آئیں گی پھر اس میں غرور اور تکبر نہیں آئے گا، اس میں تواضع آتی چلی جائے گی، اس میں خضوع اور خشوع آتا چلا جائے گا، غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، عجز و انکسار آئے گا. اس میں جو فضیلتیں
اور فضائل اور اس کی اندر جو پاکیزہ صفات سے یہ آراستہ اور پیراستہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ پھلدار درخت کی طرح جھکتا چلا جائے گا، جھکتا چلا جائے گا۔